الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 34 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل 35ویں آیت سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی فضیلت واضح ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعظیم کے لیے تمام فرشتوں پلس شیطان کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے وہ اس انکار میں مبتلا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت میں سے کھاؤ پیو بلا روک ٹوک جس جگہ سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پہلے ہم یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ آپ کی زوجہ سے مراد بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے ہوئے پایا، تو آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ تو فرمایا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس لیے کہ یہ ایک حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دونوں کو حکم ہوا تھا، یہ والا حکم ہے کہ آپ دونوں جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، آپ کو مکمل طور پہ آزادی ہے، لیکن ایک مخصوص درخت کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو آدم علیہ السلام کے زوجہ ہیں اور تمام انسانوں کی والدہ ہیں، انہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت اس پر گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، اور ویسے چھوڑو گے تو اس کا ٹیڑھا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، لہذا تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور سورہ اعراف آیت نمبر 189 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور پھر اس نے اسی ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی تائید و توثیق فرما رہی ہے کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت اگرچہ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور اس کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن مرد کا ہمیشہ احسان اس کو ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی مرد سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس درخت کے قریب مت جانا، یہ شجر ممنوعہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے سب سے قوی قول یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ انگور کی بیل تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے انگور کھانے سے منع کیا تھا۔ اور وجہ ممانعت یہ دراصل ایک آزمائش تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پوری جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی، جہاں مرضی سے کھائیں پئیں جو کچھ کریں مکمل طور پہ اجازت تھی، لیکن اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، اس کو کھانے سے منع فرمایا اور ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ اصل میں ابتلاء آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کرنا چاہا تو آپ کو اس سے منع فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے انہیں اس جنت سے
लग़्ज़िश में मुब्तला करवा दिया। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, तो उसने इन्हें उस मकाम से निकाल दिया जिस मकाम में दोनों मौजूद थे। अब यहाँ पर एक सवाल बेदार होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने उन्हें इस दरख्त के ज़रिए लग़्ज़िश में मुब्तला कर दिया और उस मकाम से निकाल दिया जिस मकाम में दोनों थे। अब सवाल ये है कि, और बहुत ये इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब भी आपको जहन में रखना होगा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कई मरतबा कुरान अज़ीम में आएगा और इस मामले में कसीर लोगों को हमने अगलात में मुब्तला देखा है। इसलिए इन सवाल जवाब को बहुत गौर से समाअत फरमाए और इन्हें अपने जहन में महफूज रखने की कोशिश करें। सवाल ये बेदार होता है कि इस पर इजमाए उम्मत है कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं। मासूम उसे कहते हैं जिससे सगीरा कबीरा गुनाह का सुदूर नहीं होता, जो कभी सगीरा कबीरा गुनाह नहीं करता, अल्लाह ताला ने उससे उन्हें बिल्कुल पाक साफ रखा होता है, उन्हें मासूम कहते हैं। हाँ, ये उम्मत, इस पर उलमाए उम्मत या उलमाए इस्लाम मुत्तफ़िक़ हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से सहवन भूल कर कभी कभी गुनाह सगीरा हो सकते हैं, लेकिन क़स्दन कभी भी ना गुनाह सगीरा होगा ना गुनाह कबीरा होगा। अब सवाल ये बेदार होता है कि जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं तो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से माज़अल्लाह इस नाफरमानी या हम आम अल्फाज को लेते हैं कि गुनाह का सुदूर कैसे हुआ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था कि फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन, आप इस दरख्त के करीब मत जाइएगा वरना जुल्म करने वालों में से, ज़्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। और आदम अलैहिस्सलाम करीब चले गए, लिहाजा मालूम हुआ कि आप ज़्यादती के मुर्तकिब हो गए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सूरह ताहा आयत नंबर 121 में इरशाद फरमाया, वअसा आदमु रब्बहु फगवा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की तो आप भटक गए, यानी जन्नत में सुकूनत की राह से भटक गए। तो ये भी एक तरह से आयत साबित कर रही है कि ये नाफरमानी थी। तो अब इसका क्या जवाब होगा? याद रखिए, इसका जवाब ये है कि ये अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हर सगीरा कबीरा गुनाह से मासूम होते हैं। और मसला ये है कि जिसने इसको ये समझा कि आदम अलैहिस्सलाम से नाफरमानी हुई, आपने मासियत की, आपने गुनाह किया, उसने ख़ता की है। इसलिए कि गुनाह उस वक्त गुनाह होता है जब इंसान क़स्दन उसे करे, और यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से क़स्द व इरादा नहीं पाया जा रहा। जब तक क़स्द और इरादा ना हो, सहवन या मतलब ख़ताअन कुछ गलती हो जाए, यहाँ जिसको हम इज्तिहादी ख़ता भी कहते हैं, सोच विचार में ख़ता में मुब्तला होना, आदमी कुछ सोच रहा था और वो नतीजा गलत मुरतब कर बैठा और उससे एक ख़ता हो जाती है, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह नहीं लिखा जाता और इंसान काबिल गिरफ्त नहीं होता। ये ख़ता और निस्यान इस उम्मत से मुआफ़ कर दिया गया है और आदम अलैहिस्सलाम से भी ये मुआफ़ था। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूरह ताहा आयत नंबर 115 में खुद इरशाद फरमाया कि वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, और बेशक हमने वादा लिया था आदम अलैहिस्सलाम से इससे पहले, यही वादा कि आप दरख्त के करीब नहीं जाएंगे। फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा, तो वो इस वादे को भूल गए और हमने आपसे इस नाफरमानी का या इस दरख्त के करीब जाने का या इस वादे को तोड़ने का क़स्द व इरादा नहीं पाया। तो खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि यहाँ पे क़स्द और इरादा नहीं था। जब क़स्द और इरादा नहीं है तो ये मासियत भी ना हुई, ये एक इज्तिहादी ख़ता थी और इस इज्तिहादी ख़ता को गुनाह कोई भी नहीं कह सकता, ना कहना चाहिए, और इस इज्तिहादी ख़ता पर कोई गिरफ्त नहीं होती। चुनाचे अब जहाँ अल्लाह ने फरमाया फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे, तो ये उस वक्त होता जब आप क़स्द व इरादा करते, लिहाजा अब इर्तिकाब फ़ेल के बावजूद हम आपको ज़ालिम नहीं कह सकते। और जो ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअसा आदम रब्बहु, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, तो इस आदम अलैहिस्सलाम के दरख्त के करीब जाने और उसके फल खाने को नाफरमानी से ताबीर करना, ये असल में सूरतन नाफरमानी बयान फरमाया, हकीकतन नहीं है। इसको मिसाल से एक समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर एक नौजवान अपने घर से बाहर निकलता है, उसने देखा था कि वालिद साहब घर में बैठे हुए थे। ये इस दरवाजे से बाहर निकला, इसे मालूम नहीं था वालिद साहब दूसरे दरवाजे से, पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। अब इस नौजवान से किसी ने पूछा कि क्या आपके वालिद घर पर हैं? इस नौजवान ने कहा कि हाँ वो घर पर हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये नौजवान अपनी दानिस्त में सच कह रहा है, लेकिन हकीकतन ये झूठ है, क्योंकि वालिद साहब तो घर में है ही नहीं, लेकिन इस नौजवान को नहीं मालूम। तो मालूम हुआ कि ये नौजवान का ज़बान से जुमला निकालना कि वालिद साहब घर पर हैं,
یہ جھوٹ تو ہے لیکن صورتاً جھوٹ ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے کا قصد و ارادہ نہیں پایا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام نے فعل کیا یہ صورت کے اعتبار سے نافرمانی لگتا ہے، حقیقتاً نافرمانی نہیں تھا، لہذا اس پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بعض لوگ معاذ اللہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے معاذ اللہ، یا انہوں نے نافرمانی کی، یا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اس قسم کی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، نہ آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں۔ جب اس بات کو بیان کرنا مقصود ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اجتہادی خطا میں مبتلا ہوئے، سوچ بچار کی خطا میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، تو یہ ایک معقول بات ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے سابقہ زندگی میں یوں کہا ہو کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ گناہ کیا، آدم علیہ السلام نے معصیت کی، آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، تو اس نے غلط بات کی ہے، اسے توبہ کرنی ہوگی۔ خصوصاً ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو، ٹیچرز وغیرہ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بے توجہی کی بنا پر آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ اب یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کر دیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو آدم علیہ السلام خطائے اجتہادی میں کیوں مبتلا ہوئے؟ اس کی وجہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شیطان نے قسم کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ میں آپ کا ناصح ہوں، میں آپ کا مطلب مونس ہوں، ہمدرد ہوں، اور اگر آپ اس کا درخت کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس پر یہ ابھی میں آیت بیان کرتا ہوں، اس پر آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شاید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے یہ حکماً نہیں ہے بلکہ مشورتاً ہے۔ جب ہم کسی کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہم مشورہ دے رہے ہیں یا اسے اس کام کا حکم دے رہے ہیں۔ مشورے کو ٹال دینا معصیت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، ہاں حکم کا ٹالنا یہ معصیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب شیطان نے بقسم یہ کہا کہ میں آپ کا ناصح ہوں، ہمدرد ہوں، اور اس وجہ سے اللہ نے آپ کو قریب جانے سے منع کیا، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، تو آدم علیہ السلام سے یہ خطا اجتہادی ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو منع فرمایا مشورتاً منع کیا، حکماً نہیں، لہٰذا آپ نے اس مشورے والی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھل کھایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان نے کہا کہ آپ دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے آپ دونوں کے رب نے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ دونوں فرشتے نہ ہو جائیں یا اس جنت میں ہمیشہ نہ رہیں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں اچھی نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس نے گویا کہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو جو آپ کے رب نے منع کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، تو اس لیے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، ورنہ کوئی حکم وغیرہ نہیں ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اس کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس پھل کو کھایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 اور 121 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے وسوسہ ڈالا، قال، اس نے کہا یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت کی نشاندہی نہ کروں اور ایسی جگہ کی نشاندہی نہ کروں جو کبھی بھی، ایسی بادشاہت جو کبھی بھی کم نہیں پڑے گی، جو کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کو ایسی بادشاہت حاصل ہوگی جو کبھی کمزور نہیں ہوگی، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اس درخت کے کھانے کی وجہ سے جنت میں رہیں گے۔ اس پر پھر آدم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کا پھل کھایا اور یہ معاملہ ظہور پذیر ہوا۔ اب یہاں پر چند اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جاننا اور ان کے جوابات کا سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں ہر قسم کے وسوسے سے نجات مل جائے۔
ایک اعتراض تو یہاں پہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو شیطان سمیت حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان نے انکار کیا، اور اس انکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 34 میں، قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا کہ پس تو نکل جا یہاں سے، اس جنت سے، بے شک تو مردود ہے، تجھے مردود کر دیا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جنت سے نکل گیا تھا تو یہ دوبارہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیسے ڈال دیا؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ شیطان کو واقعی جنت سے نکالا گیا اور اس کا داخلہ جنت میں ممنوع ہو چکا تھا کیونکہ محافظین باہر موجود تھے۔ تو شیطان نے سانپ سے کہا، اس زمانے میں سانپ ایک چوپائی کی شکل میں تھا، کہ تم مجھے جنت میں پہنچا دو۔ تو سانپ نے اس کی بات مان لی اور یہ سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا تھا، اور پھر سانپ اندر داخل ہوا تو محافظین نے سانپ کو نہیں روکا اور اس طرح یہ اندر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس نے اندر داخل نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو مردود کر کے زمین پہ بھیج دیا گیا تھا، اور اس نے وہیں سے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا، اور اس طرح یہ کامیاب ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس کا دخول مانا جائے تو سانپ کے ذریعے مانیں گے، اور ورنہ پھر یہ وسوسہ دنیا سے اس نے جاری کیا تھا۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک سانپ انسان کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے ایک دشمنی کا ہی ثبوت دیا تھا کہ شیطان کی مدد کی تھی۔ دوسرا اعتراض یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض یہ شیطان جیسے کہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، وسوسہ ڈالا، تو آدم علیہ السلام اس وقت جنت میں تھے، اور جنت میں کوئی گناہ اور کوئی معصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 35 میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ یہ جنتی لوگ اس جنت میں نہ تو کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ بات۔ حالانکہ شیطان نے جنت میں جھوٹی بات کہی اور آدم علیہ السلام سے غلط بیانی کی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنت میں گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو یوں تسلیم کریں کہ شیطان نے زمین سے ہی وسوسہ ڈالا تھا، تب تو سرے سے اعتراض ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں تھا ہی نہیں، تو پھر جنت میں گناہ کا ارتکاب کیسے؟ اور بالفرض اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو صفت اللہ نے جنت کی بیان فرمائی ہے، جنتیوں کی بیان فرمائی، یہ حساب و کتاب کے بعد کی صفت ہے، اس سے پہلے کی نہیں۔ ہاں، قیامت کے بعد جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نہ وہاں کوئی بیہودہ بات ہوگی، نہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بات کہی جائے گی، لیکن یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا یہ تو بہت پہلے ہے، اور حساب و کتاب سے پہلے چونکہ ہے، لہذا اس آیت کے تحت یہ نہیں آئے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، شیطان کو بھی نکالا گیا، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ لا یمسہم نصب ولا ہم بمخرجین، کہ انہیں اس جنت میں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو اب آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ بھی اس وقت کا ہے کہ جب حساب و کتاب ہو چکے گا بروز قیامت، اس کے بعد کسی کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اور یہ پہلے کا معاملہ ہے، لہذا اس پر پھر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ اچھا ایک ہم اعتراض اور کر لیتے ہیں کہ آخری اعتراض یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے توبہ کیوں کی، اور پھر آپ کو معاذ اللہ بطور سزا دنیا میں کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ گناہ کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ اس خطۂ اجتہادی پہ کی تھی، اور اظہار تواضع و انکساری کے لیے تھی، اور معاذ اللہ آپ کو دنیا میں اتارا جانا یہ سزا نہیں تھی، بلکہ یہ تو عین مشیت الہی کے مطابق تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو پھیلانا تھا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانا تھا۔ یہ معاملہ اسی وقت ہوتا جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لاتے، تو اگر یہ خطۂ اجتہادی نہ بھی ہوتی تب بھی اس مشیت الہی کا ظہور تو ہونا تھا، اس کی تکمیل تو ہونی تھی، لہٰذا یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا بطور سزا نہیں تھا بلکہ مشیت الہی کے مطابق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔